السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس وقت کا عنوان ہے میں نے تو اللہ سے بھی دنیا نہیں مانگی۔ عزیز دوستو، ہمارے اکابر کیسے تھے؟ سماعت فرمائیں۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کا چہرہ بہت پروقار تھا، مگر وہ لباس سے مسکین لگ رہا تھا، یعنی زندگی بالکل سادی تھی۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ اس نوجوان کا نام سالم ہے اور یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیٹا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا پوتا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو دھچکا لگا اور اس نے اس نوجوان کو بلا بھیجا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا کہ بیٹا، میں تمہارے دادا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بڑا مداح ہوں۔ مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کچھ کام آ سکوں۔ تم اپنی ضروریات بیان کرو، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ نوجوان نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میں اس وقت اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور سے کچھ مانگوں، سوال کروں۔ خلیفہ عبد الملک نے اس کے پرمتانت چہرے پر نظر دوڑائی اور خاموش ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ نوجوان جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر آئے، اسے میرے پاس لے کر آنا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رحمہم اللہ جیسے ہی فارغ ہو کر حرم کعبہ سے باہر نکلے تو غلام نے ان سے کہا کہ امیر المومنین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ سالم بن عبداللہ خلیفہ کے پاس پہنچے۔ خلیفہ عبد الملک نے کہا، نوجوان، اب تو تم بیت اللہ میں نہیں ہو، اب اپنی حاجت بیان کرو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ حضرت سالم بن عبداللہ نے تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، دنیا یا آخرت کی؟ امیر المومنین نے جواب دیا کہ میری دسترس اور میرے بس میں تو دنیاوی مال و متاع ہی ہے۔ سالم بن عبداللہ نے جواب دیا، امیر المومنین، دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے بھی نہیں مانگی جو اس دنیا کا مالک کل ہے۔ آپ سے کیا مانگوں گا؟ میری ضرورت اور پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہے۔ اگر اس سلسلے میں آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں۔ خلیفہ حیران و ششدر ہو کر رہ گیا اور کہنے لگا کہ نوجوان، یہ تو نہیں، تیرا خون بول رہا ہے۔ الحمدللہ۔ خلیفہ عبد الملک کو حیران اور ششدر چھوڑ کر سالم بن عبداللہ وہاں سے نکلے اور حرم سے ملحقہ گلی میں داخل ہوئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یوں ایک نوجوان حاکم وقت کو آخرت کی تیاری کا بہت اچھا سبق دے گیا۔ عزیز دوستو، کیا آپ نے بھی آخرت کے بارے میں کچھ سوچا؟ نہیں سوچا تو اللہ کے واسطے ابھی اسی لمحہ سوچیں، کیا خبر اگلا لمحہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ میرے دوستو، اس پیغام کو اپنے ساتھیوں تک پہنچائیے، ہو سکتا ہے اللہ کسی کی زندگی ہمارے ذریعے سے بدل دے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی مرضیات پر زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔